یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصارف لفظ جمع ہے، اس کا واحد مصرف ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، اور اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم جو ہے یہ خرچ کی جائے گی، اور ان کو مصارف کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انما بے شک الصدقات زکوٰۃ للفقراء فقراء کے لیے ہے، مفلسوں کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین یعنی محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے محکمے کے عاملین یعنی کام کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو۔ نو مسلم مراد ہیں جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو۔ وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، والغارمین اور قرض کے ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ رب العزت کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر، فریضۃً مقرر ہے، من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عز وجل علیم علم والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اب ان کی مختصر وضاحت ہوگی۔ فقراء جو ہیں یہ قرآن حکیم نے پہلا مصارف میں پہلا مصرف بیان فرمایا۔ فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات موجود نہ ہوں، تو زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار یہ ہیں، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ مناسب نہ ہو، پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہ ہوں، رہنے کے لیے مناسب چھت نہ ہو، تو یہ جو ہے زندگی کی بنیادی سہولیات ہیں جن سے محروم لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ دوسرا مساکین ہے۔ مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کی سہولیات کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، لیکن ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، کسی کی مدد کے بغیر جو ہے یہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے آسانی سے، سکون سے، اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو اس لیے حکم ہے کہ ان مساکین کو تلاش کیا کر کے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تیسرا عاملین ہے۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی ہوگی اس زکوٰۃ میں سے 1/3 حصہ 1/3 عاملین میں تقسیم ہوگا ان کے معاوضے کے طور پر، اور 2/3 حصہ 2/3 جو ہے وہ ہر حال میں بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر رقاب ہے۔ رقاب کے معنی ہیں غلام آزاد کرنا۔ وہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں تو ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اگر زکوٰۃ کی رقم میں سے جو ہے ان غلاموں کو آزاد کر دیا جائے تو اس کا اجازت اور اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ پھر غارمین ہے۔ غارمین سے مراد قرض ادا کرنا ہے، اور قرض ادا کرنے سے مراد فقہاء نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جو اس قابل نہ ہو کہ طویل عرصے تک جو ہے اس کی مالی حالت یہ بتا رہی ہو کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا، تو زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تالیف قلب ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو تو دین اسلام پر
مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے کچھ حصہ ان کو دیا جا سکتا تھا۔ اوائل اسلام میں یہ جائز تھا، لیکن اب مسلمانوں کی آبادی ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہیں، یعنی 2 ارب 200 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی نافذ نہیں ہے، اس لیے علماء اور فقہاء نے حکم فرمایا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہوگا، اور جو تالیف قلب ہیں، جو نیا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ پھر فی سبیل اللہ اس سے مراد جو ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں خدمت دین سر انجام دینے والے ہیں، جو دین کا دفاع، اس کی حفاظت اور اس کی ترقی میں جو ہے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، تاکہ دین کے کاموں کو آسانی سے سر انجام دیا جا سکے۔ پھر ابن السبیل ہیں، اس سے مراد مسافر ہیں، اور وہ مسافر جو حالت سفر میں اپنا سب کچھ کھو چکا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کہ منزل مقصود تک پہنچ سکے، تو علماء اور فقہاء نے فرمایا کہ اگرچہ گھر میں مالدار ہو لیکن حالت سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی رقم میں سے اسے اتنا کچھ دیا جا سکتا ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، تھوڑا قیام کر لے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو قیامت کے دن سانپ کی شکل دی جائے گی، مالک اس سے بھاگے گا، اس کا مالک، اور وہ اس کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کی گردن کا طوق یعنی ہار بن جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ آیت پڑھی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان قریب طوق پہنائے جائیں گے جو بخل کرتے ہیں اس مال میں قیامت کے دن۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔